اسلام آباد کی اشرافیہ کے محفوظ ترین علاقے ریڈ زون میں پاکستان کے غیر محفوظ ترین، کمزور اور غریب لاپتہ لوگوں سے متعلق نمائش جاری ہے۔ آج ہی دیکھیں لاپتہ لوگوں کے غریب اور بے بس لواحقین کی زندگانی اپنے پیاروں کے انتظار میں اشرافیہ کے ان شاہکاروں کی طرح ساکن اور ساکت ہے۔ میر کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے، جس کے سبب کے مصداق آرٹ کے ذریعے اظہار کی آزادی کے اس مرکز میں گیلری کا افتتاح اس شخص نے کیا جس نے خالق کی شاہکار مخلوق کے آرٹ کو اپنے بوٹوں تلے روندا۔ کیا ظلم اور ستم ظریفی ہے کہ اسلام آباد کی یہ اشرافیہ ایسے مطلق العنان فوجی عامر کے نام اور اس کے فرمان کو پتھر پر لکیر بنا کے اس کی فقیر بنی رہی کہ جس کے باعث لاپتہ افراد کا مسئلہ بنا۔ اندازہ کریں، جنرل مشرف جس نے 9/11 کے بعد پاکستانیوں کو لاپتہ کرنے کی بنیاد رکھی، ان پاکستانیوں سے متعلق نمائش اسی جرنیل کے نام سے منسوب آرٹ گیلری میں ہو رہی ہے۔ میں اور عمران ریاض خان خوش قسمت ہیں۔ میرے کیس میں چند گھنٹوں بعد میں بازیاب ہو گیا، مگر ایسے سینکڑوں افراد ہیں، پاکستانی شہری ہیں جو لاپتہ ہیں اور ان کے گھر والے ان کی راہ تک رہے ہیں۔ میں موجود ہوں یہاں پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کی اس گیلری میں، جہاں پہ ایک نمائش ہو رہی ہے ان اخباری تراشوں کی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صحافی تاریخ کا پہلا لکھاری ہوتا ہے، the first draftsman of the history۔ اور یہ جو لکھا گیا ہے یہ صحافیوں نے نہیں، بلکہ ان عام شہریوں نے، لوگوں نے، ماؤں بہنوں نے جو اپنے پیاروں کو کھو چکی ہیں اور وہ یہ نہیں جانتی کہ ان کے پیارے زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ ان کے جذبات کے عکاس ہیں، اور آج کی یہ جو نمائش ہے جو آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں، یہ وہ اخباری تراشوں کی نمائش ہے کہ جو اخبارات اور جن پہ چھپے ہوئے وہ الفاظ اپنے معنی کھو چکے ہیں، اپنا اثر کھو چکے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک اور شرمناک ناکامی کی عکاس نمائش ہے اس قلم کی کہ جس کے طاقت سے دنیا بدل جاتی تھی۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس نمائش میں ہے کیا۔ اشرافیہ کے بڑے مصوروں کی نمائش ہوتی تو یہ آرٹ گیلری انسانوں کے سمندر کا منظر پیش کر رہی ہوتی اور ٹکٹ کی کھڑکی پر رش ہوتی، مگر یہ نمائش ان لاچار لواحقین اور چھوٹے بچوں کے بارے میں تھی جو اپنے والد یا بھائی کی راہ تکتے تکتے بڑے ہو گئے یا اس دنیا سے چلے گئے۔ آمنہ مسعود جنجوعہ کے شوہر مسعود جنجوعہ آج سے 18 سال پہلے لاپتہ ہوئے اور نہ ملے۔ 18 سال کہنا آسان ہے مگر سہنا مشکل ہے۔ گھڑی کی یہ سوئی دیکھتے ابھی صرف 18 سیکنڈ ہوئے اور ہم بے چین ہو گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 18 سال میں کتنے دن، کتنی عیدیں، کتنے تہوار ہوتے ہیں جو لاپتہ افراد کے لواحقین انتظار میں گزار دیتے ہیں؟
السلام علیکم. میرا نام عائشہ مسعود ہے اور میں ہوں اس ادارے میں ایز اے پروجیکٹ کوآرڈینیٹر بھی کام کرتی ہوں. اور یہ ادارہ کیا ہے؟ یہ بچی صرف 9 سال کی تھی جب اس کے والد مسعود جنجوعہ 2005 میں لاپتہ ہوئے. اب یہ اپنی ماں آمنہ مسعود جنجوعہ سے مل کر پورے پاکستان کے لاپتہ افراد کے لیے انصاف کی حقیقی تحریک چلا رہی ہے. میں جب تھی 9 سال کی تو میرے والد صاحب جو تھے وہ جبری طور پہ گمشدہ ہو گئے تھے. وہ اپنے فرینڈ کے ساتھ پشاور جا رہے تھے. ان کا نام ہے مسعود احمد جنجوعہ. اینڈ وہ اپنے فرینڈ فیصل فراز کے ساتھ پشاور جا رہے تھے اور رستے میں ہی واز ابڈکٹڈ. اینڈ ٹو ڈیٹ اٹس بن اے ہسٹوریکل جرنی کہ ہم جس کے تھرو گزرے ہیں اور ابھی تک ہمیں انصاف نہیں ملا. آج ہی جو ایگزیبیشن یا آرٹ ایگزیبیشن میری مدر نے انوگریٹ کی ہے اس کا مین پرپز یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بتایا جائے اور نہ صرف وہ کہ جو آؤٹر سائڈ آف دا ہسٹری تھی, جو کیمپین تھی, جو پبلک میں تھی, بلکہ وہ اس کا بھی شیئر کریں جو کہ ان کے اندر تھی, جو ان کے دل میں تھی, جو ان کے ایموشنز تھے, جو انہوں نے 18 سالوں میں سہے. اس کی میرے خیال سے میں شروع اس طرح کروں گی کہ میرے فادر کی جو پینٹنگ ہے, ہی واز اے بزنس مین. نہ صرف وہ بزنس مین تھے, وہ ایک آرٹسٹ اور اپریشیٹر آف آرٹ بھی تھے. سو یہ ان کی ایک کیلیگرافی ہے. ہی انوینٹڈ دس سارٹ آف کیلیگرافی وچ واز کمپس سے یہ ڈرا ہوئی ہوئی ہے اور اس میں یہ چمک رہی ہے. آئی تھنک دس سگنیفائز ہوپ دیٹ 18 سال سے ایک بندہ لاپتہ ہے. اس کی پینٹنگ اور ان کی یاد ایک طرح سے ہم نے میموریلائز کر دی ہے کہ ہم یہ تب تک اس کو نہیں ہٹائیں گے یا تب تک ہم ان کو نہیں بھولیں گے جب تک یہ لوگ واپس نہیں آتے. آئی ول بگن ود دس سائڈ. یہ جو ہے اس ہسٹوریکل موومنٹ اور کیمپین کا شروعات تھی اور اس میں جو ہے سب سے پہلے 2005 میں یہ انسیڈنٹ ہوا, 30 جولائی 2005 میں. اور ہماری جو کیمپین کا آغاز ہوا تھا وہ 2006 سے ہوا. ویریس ڈفرینٹ لائرز اور بھی بہت سارے لوگوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ یہ اس طرح سالو نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کے اوپر ہائی لائٹ کریں یا جب تک میڈیا میں نہیں جائیں گے. تو آئی ول اسٹل ریممبر میں 9 سال کی تھی اور میں سپریم کورٹ کے باہر جو گرین بیلٹ ہوتی ہے اس کے اوپر آئی واز سٹنگ دیئر ہولڈنگ مائی فادرز پکچر. اینڈ جب وہ ٹریکشن بدلی تو بہت سارے ایم پیز انہوں نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر آ جائیں. اینڈ دس از دا ڈے وین وی ور انوائٹیڈ ٹو دا پارلیمنٹ ہاؤس. دس از می. اور ہمارے پہ گیٹ جو تھے وہ پارلیمنٹ کے بند کر دیے گئے تھے اور ہمیں اندر نہیں آنے دیا گیا تھا. آلدو ہمیں انویٹیشن تھا ڈفرینٹ پارلیمنٹیرینس کے تھرو. پارلیمنٹ شٹس ڈور آن دا فیملیز. یہ نیکسٹ ایئر ہے وچ از 2007 جس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. دس از آلسو می. دس از آلسو ہماری جو فیملیز تھی وہ صرف ایک فیملی نہیں تھی پھر اس کے ساتھ اور بھی مزید فیملیز جو تھی وہ آ گئی تھی ساتھ اور انہوں نے ایک طرح کا نیٹ ورک بلڈ کر لیا تھا کیونکہ نیوز آتی تھی اخباروں میں. تو جو چیف جسٹس بھی تھے اس ٹائم کے انہوں نے بھی سو موٹو نوٹس لیا اس کے اوپر کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈی جاب پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا گرین بیلٹ پہ بیٹھے ہوئے, وہ کون لوگ ہیں اور ان کا کیا مسئلہ ہے. تو دس واز این آئیکونک پکچر جس کے اوپر سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا. اس نمائش میں گزشتہ 15 سال کے دوران پاکستانی اخبارات میں لاپتہ افراد سے متعلق شائع ہونے والی خبروں کے تراشے ہیں. ان اخباری تراشوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہماری صحافت بھی ان لواحقین کی طرف سے اپنے ملزموں کا نام لینے سے آری ہے اور ہم خود کو تاریخ کا پہلا مسودہ لکھنے والا یعنی صحافی کہلاتے ہیں. ان اخباروں میں صحافت کے ساتھ ساتھ ہماری حکومتوں اور عدالتوں کی بزدلی اور بے بسی بھی عیاں ہے جو آج تک اس مسئلے کا مستقل حل تلاش نہیں کر سکی. پہلے دہشت گردی کا الزام لگتا تھا اور بندہ غائب ہو جاتا, مگر آج تو سیاست کے الزام میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور جج مسکرا کر پوچھتے ہیں آپ بھی پریس کانفرنس کر دیتے. صحافی عمران ریاض 137 دن لاپتہ رہ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر اچانک بازیاب ہو جاتے ہیں اور ریاست یہ بھی نہیں پوچھتی کہ کہاں تھے, وہ کون تھے, کیا چاہتے تھے. ایسے مظلوموں سے ملاقات کے بعد ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ یہ تک نہیں پوچھتے کہ ایسے واقعات کی تحقیقات آگے کیوں نہیں بڑھتی. آمنہ مسعود جنجوعہ نے اپنے شوہر کے انتظار میں مصوری کے ان فن پاروں کا سہارا لیا. کسی طاقتور مجرم کا نام لینے کی بجائے انسانیت اور انسانی جذبات کا اظہار کیا. Let me come on the other side. I don't know what's the other side. Other side میں ہے کیا؟ وہ تو ایسی جگہ غائب ہو چکا ہے جہاں پہ کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے.
تو اگر کسی کی ایگزسٹنس ہی ختم ہو جاتی ہے تو میں وہاں بھی جانا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ ایسی جگہ پہ چلی جاؤں جہاں پہ وہ میرا پیارا ہے. جب آپ لوگ جیسے کوئی بھی کتنا بھی امیر ہو, کتنا بھی غریب ہو, اس کے لیے دنیا جنت ہوتی ہے اگر وہ اپنے پیاروں کے ساتھ, اس کے بہن بھائی, اس کے ماں باپ, اس کے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں. تو اب اگر مائی لوڈ ون از بین اسنیچڈ اوے فرام می, so I'm like in a pool of tears. I have everything. I have my children, I have my parents, I have like all relatives, all friends. Everybody is with me. But my loved one is not with me. So for me, the whole world is a pool of tears. Or I'm desperate for him. And again there is a symbol of imprisonment and symbol of freedom. And here I have given that moon is my loved one. I'm not talking about the moon which is in the space. So this moon, I'm asking کہ free the moon, کہ اس کو free کیا جائے, میرے moon کو, جو میرا moon is my husband, مسعود کو free کیا جائے. اور although in the picture I am imprisoned, and moon is usually is a moon which is in absolute space, freedom. مون سے زیادہ فریڈم تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ تو ایک کائنات کے اندر ہوتا ہے. اس کے پاس تو کوئی, جیسے ہم تو پھر بھی دنیا میں تو ہم پھر بھی کمروں میں رہتے ہیں, گھروں میں رہتے ہیں, مگر مون کے لیے تو کوئی کمرے, کوئی گھر نہیں ہے. وہ تو ایک پورا ایبسولوٹ ایک اس میں رہتا ہے. وہ ایک زندگی کی ایک فلاسفی بتا رہی ہوں کہ جب جیسے کہ میرے حالات ہیں, اسی طرح بہت سارے لوگوں کی مشکلات ہوتی ہیں, آزمائشیں ہوتی ہیں, اور ہم اس سپورٹ کو بھول جاتے ہیں جو کہ ہمیں ہر حال میں مل رہی ہوتی ہے. ایون ان دس ڈیسپریشن کہ دیر از گوئنگ ٹو بی, یو آر جسٹ ڈراؤننگ اینڈ یو کینٹ گیٹ آؤٹ بیکاز دیر آر آئرن بالز اینڈ دیر از نو وے آؤٹ, یو آر گوئنگ ٹو بی ڈراؤنڈ, بٹ ایون دین دیر از اے ہینڈ, دیر از a supernatural hand or supernatural way of Allah, the way Allah makes way for you. Here is another tragedy of life کہ جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں, مطلب your life is like a travel, اور جب وہ ختم ہوتا ہے تو وہ سفر بھی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو سفر ہے اس میں آپ جس کی تگ و دو کر رہے ہیں, جس کی اسٹرگل کر رہے ہیں, جس کو ڈھونڈ رہے ہیں, آپ مطلب انتہائی کوشش کر رہے ہیں, مگر وہ چیز آپ کو نہیں مل رہی, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز رائٹ ایٹ دا بیک ہو, وہ آگے ہو ہی نہ, وہ پیچھے ہو. جس طرح یہ میں نے دکھایا ہے کہ مائی لوڈ ون از رائٹ بیہائنڈ می, سو دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ہے نہیں, وہ ہے, مگر وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ جو کہ میرے سامنے نہیں. اور یہ جو ہے یہ کافی پرانی میری ہے, یہ میں شروع کے دنوں میں بنائی تھی. تو اس میں بھی میں نے یہ مسعود کا سائڈ پوز ہے اور یہ میرا سائڈ پوز ہے, اور یہ مون ہے. تو اس کو میں نے سمبلائز کیا ہے کہ مون لائٹ میں, although my loved one is so beautiful, but in moonlight he becomes even more beautiful, because he is my moonlight. And that moonlight, I want him back. And unfortunately, me and my moonlight have been trapped in a maze of unknown kind. یعنی یہ سب جو مسٹری آپ کو نظر آ رہی ہے نا, یہ اتنی خوفناک اور اتنی عجیب سا ایک ٹریپ ہے جس میں کہ ہم پھنس گئے ہیں, اور ہمیں خود نہیں پتا کہ یہ ٹریپ ہے کیا, کہ میں اس کو نہیں مل سکتی, وہ مجھے نہیں مل سکتا. مطلب وی آر بوتھ ایٹ اپوزٹ ڈائریکشنز. Although we want to meet, but we are not being able to meet. So this is like the most beautiful moonlight of my life has been taken away from me. Hello. So this is Imprisoned Soul. And اس کے اوپر بھی ایک پوئٹری ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں, لوگ ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں,
और हर कुछ करते हैं, because they are happy because they know they have their loved ones with them. And I am entrapped and I am like feeling so low and depressed because I don't have my loved one with me. So, and it's like as if there are very tall bars of steel around me. There's concrete, I'm entrapped in concrete and bars, and there's no way out. But still, my struggle and my efforts are a hope. So you get the light in this painting is the hope, and the door which was closed. But now the lock is broken. So the lock is broken, which gives the hope that very soon this door is going to open, and that will be the door of freedom for my life. Is it the art that gives you the hope, you think? Yes, it is art and your faith and your belief in that positivity. It's like, I can't say that this is, I am doing it. It's like a special gift that you have a hope. You have a hope and you are positive about even whatever is happening. Sometimes You try to make way out of, And the even the art most allows you tragic to express situations, even the most tragic situations, you want to think positive out of that. And you want to create something, even from your imagination, which can give you hope. Just, I've done everything and I'm desperate now, just come back. And the door I'm knocking is going to open because you can see that the door is slightly open. It's not completely closed. So which means that there is going to be hope and the loved one is going to It's a come back. glimmer. Yeah. And So, and Deep shadow. again, although Deep there are shadows. bars, there are still iron bars here and iron bars here. But the iron bars are subsided, and the hope is the strongest thing in this is the door. The door is the prime area, which is almost over. And even like the space, you can see the shrinking. Your rooms are not like that. It's like a street. It's not like a room. So even the spaces have been shrunk for me. There are no openings. The walls are so tight. They're coming over me, and there are bars. But the door, which is the prime focus of this painting, is about to open, and the hope is going to be at its prime, so and my cry is going to be answered. this painting gives new meaning to Van Gogh's painting of the room. This Yeah, painting, yeah. you've given me that new meaning to me. Yeah, because my art is actually expressionistic Yes, very much. and also surrealistic. Surrealistic means that it's like super realism. Exactly. It's not happening in reality, but I'm showing it. So You're this revealing your. yeah. So my art is actually expressionistic and surrealistic. ये जो अल्फाज हैं ये उनके जज्बात के अक्कास हैं। और आज की ये जो नुमाइश है जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये वो अखबारी तराशों की नुमाइश है कि जो अखबारात और जिन पे छपे हुए वो अल्फाज अपने मानी खो चुके हैं, अपना असर खो चुके हैं। ये एक अफसोसनाक और शर्मनाक नाकामी की अक्कास नुमाइश है उस कलम की कि जिसके ताकत से दुनिया बदल जाती थी। एक अमरीकी खातून भी कहीं से ये नुमाइश देखने आ पहुंची। हमारे साथ मौजूद हैं मैरी वॉर्ड, नॉर्थ कैरोलिना यूएसए से, यहाँ पाकिस्तान में टूरिज़म के लिए आए हैं। ये एक टूरिस्ट के तौर पे आई हैं और ये भी इस नुमाइश में शरीक हुई हैं और इन्होंने यहाँ पे आर्ट वर्क भी देखा है, अखबार की तारीख भी देखी है, लापता अफराद के मामले के हवाले से आमना मसूद जंजुआ से बात भी की है। तो आइए हम आपकी मुलाकात मैरी वॉर्ड से करवाते हैं और ये मालूम करते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं पाकिस्तान में शहरियों के जबरी गुमशुदगी के हवाले से।
exhibits? Well, first, her daughter gave me the tour through most of the art, and it was fascinating to me to see this work and this life experience from somebody who grew up as a child with this experience, this tragedy. And to hear her story of her mother and her family and all these other families. And then when I get to this wall of her art, emotional walls, I felt deeply moved and very grateful that she was able to share her deepest feelings, because it's very clear that she shared her deepest soul and revealed her soul, and how both you can have despair and hope at the same time. And I think sometimes artists can endure a lot of despair because they can materialize the hope in some kind of vision or art. And it's very clear that she has been materializing this hopefulness over time in her personal journey as an artist. And I am forever grateful for that. Mary, what is your field of interest? Okay, so I have a background in biology, psychology, and I'm in clinical informatics. My job is to think of innovative ways to make use of healthcare data. And it's a very creative process because you're trying to think about what kind of information you can give healthcare providers to make them think about their patients differently, and to help patients make better decisions about their own care. So you think there should And be... I actually am a hobby. I do art as a hobby. And so I've been doing watercolor and oils, and occasionally some sculpture, but mostly watercolor and oils. Nice. Do you think there should also be a healthcare data about the family members who are going through this trauma of Absolutely. not having their loved ones for a long time? So I actually work in a field where, in a part of the American thing where a lot of people experience trauma, and I think the impact of trauma on the immediate family, but it spreads. The trauma, the whole family, and it crosses trauma. Yeah, if crosses. the mother is just upset, the children automatically get upset. And as a Southerner in the United States, where I watch African Americans, it's clear to me that trauma crosses generation after generation after generation, and you can see the trauma and how it affects life across generations. Okay, as an enlightened and educated American. Okay. But anyway, what do you think? Who is responsible for this tragedy of people going missing from Pakistan? I don't know. I don't have enough knowledge to know. And I was just enlightened today, and enlightenment and knowledge don't necessarily go together. Okay, what do you know? Okay, what do you know about General Musharraf? I watched him from, I think I first learned about him in 2000 or so. And After the 9/11 tragedy? I learned a lot about him, and it was, what do I think about him? He mystified me always. He could simultaneously appear to be loving and democratic, and yet He was like a dictator. And so it was fascinating to watch him. Fascinating to watch a dictator enforcing disappearances on his citizens. No, that's not fascinating. See, I didn't understand that at the time. I just knew that he was this enigma, a complex. Yeah. That's all I understood, is he was this enigma, and this enlightened me. So now you have to give me the knowledge. Yeah. I have. We have given the knowledge in a very polite way, in a very artistic way. Polite's not the word. Personal way. I would say in a personal way, such that I'm engaged. I'm not running from it. I'm engaged, but I wouldn't say.
Don't you think It's done kindly, and it assumes that I, as a human, can understand it. Yeah. And so you're not hitting me over the head. You're not trying to say, "See this tragedy, you idiot." we don't want you to get upset. We just want you to. You trust me. Yeah. It's a matter of language, yeah. You trust me to understand Yeah, the yeah. work rather than hit me over the head. But anyway, don't you think this tragedy is caused by 9/11 and subsequent policies of the Pakistani and American governments? So I'm not knowledgeable enough to say. Yeah. But you're fascinated enough by General Musharraf. No, I said he was an enigma. Yeah. Yeah, the whole 9/11 is still so. I never understood that 9/11 had anything to do with Pakistan. Yeah. Never understood, nor really with Afghanistan, because it seemed to me to be a Middle Eastern thing. But I don't know, and I also don't know what I'm supposed to say when as a foreigner in Pakistan. Okay, thank you Does so that much, make Mary. sense? Thank you, Mary. I really don't think the Pakistani people had anything to do with 9/11. کڑوا سچ تو یہ ہے کہ اگر ہمارے سیاستدانوں، جرنیلوں، ججوں اور صحافیوں کو شام سے پہلے اپنے گھروں کو جانے کی جلدی نہ ہوتی تو آج یہ سینکڑوں لاپتہ پاکستانی شام سے پہلے اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہوتے۔ ہماری اشرافیہ کا ابو لاپتہ ہو جائے تو نیا تلاش ہو جاتا ہے، مگر ان غریبوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ Let me come to you. Let me come. اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہوگی کہ ایک آرٹ گیلری کے اندر ایک جرنیل، ایک ڈکٹیٹر، ایک فوجی آمر کا نام کھندا ہے اور اس کے نام سے اس آرٹ گیلری کا افتتاح کیا گیا ہے۔ یہی ہمارے ملک کا المیہ ہے، ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ہمارے آرٹ کے اداروں کا المیہ ہے۔ جنرل پرویز مشرف کا نام اس پتھر پہ لکھا ہے کہ یہ آرٹ گیلری ایک جنرل پرویز مشرف نے اس کا افتتاح کیا تھا، صدر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اور یہی وہ جنرل ہیں، یہی وہ فوجی آمر ہیں کہ جو پاکستان میں 9/11 کے بعد اپنی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کے سینکڑوں شہریوں کے لاپتہ ہونے کی وجہ بنے، اور جنرل مشرف کی انہی پالیسیوں کے باعث آج سینکڑوں پاکستانیوں کی راہ ان کے پیارے تک رہے ہیں۔ اور یہ جو نمائش آج لاپتہ افراد کے حوالے سے ہم نے دیکھی، اس نمائش کے پیچھے سب سے بڑی ستم ظریفی یہی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کی اس آرٹ گیلری کے اندر عام آدمی کا آنا اتنا آسان نہیں۔ یہ ریڈ زون کے قریب ہے، اور یہ جو کچھ ہم مصوروں کے، آرٹسٹوں کے ہتھیار دیکھ رہے ہیں، ان ہتھیاروں کی مدد سے آرٹ تخلیق پاتا ہے، مگر یہ وہ ہتھیار ہیں جو جامد ہیں، جو ساکن ہیں، جن کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ آخر ایک جرنیل کے نام کے ساتھ پڑے مصوروں کے یہ آلات کیسے استعمال ہوں گے؟ یہ جس طریقے سے یہ آلات یہاں پہ جامد ہیں، ساکت ہیں، فکس ہیں، پورے پاکستان میں آرٹسٹوں کے، مصوروں کے، سچ بات بولنے والے، آزادی رائے کے جو لوگ ہیں، وہ اپنے آلات استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ قلم بالکل ویسے ہی جامد ہے جیسے یہاں اس جرنیل کے نام کی لکھی ہوئی تختی کے ساتھ یہ لوہے کا قلم جامد ہے۔ یہ حرکت میں نہیں آ سکتا، یہ سچ بات لکھ نہیں سکتا، اور ہم شاید پوری سچ بات کہہ بھی نہیں سکتے۔ مطیع اللہ جان MJtv سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔